تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. غرباء ولغير الله لا نحن الجباه. میرے پیارے بھائیوں، صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ ہے، حدیث نمبر ہے 6225 6225. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ یہ روایت بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں ایک مرتبہ مدینہ اور مکہ کے درمیان خم مقام ہے، وہاں پر ایک چشمہ بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر خطبہ ارشاد فرمایا. دوران سفر وہاں پر خطبہ ارشاد فرمایا. حمد و ثنا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو الفاظ بیان فرمایا الا ایھا الناس، اے انسانوں، غور سے سنو، توجہ دو، اے انسانوں، فانما انا بشر، کہ میں بشر ہوں، انسان ہوں. کیوں بتایا بشر؟ فرمایا اس لیے یوشک ان یاتی رسول ربی، ہر انسان کے پاس اسرائیل آتا ہے، اس کی روح قبض کرتا ہے. لیکن انبیاء علیہ السلام کی خصوصیت ہے، جب ان کی روح قبض ہوتی ہے تو فرشتہ آ کر ان سے اجازت لیتا ہے. تمام نبی ایسی، وہ بغیر اجازت لے ان کی روح نہیں نکالتے. تو یہ کہتے ہیں میرے رب کا بھیجنے والا نمائندہ میرے پاس آ جائے اپنے پاس بلانے کے لیے. وہ کیوں آئے گا؟ بلانے کے لیے، کہ آپ بلا لیا رب نے. اور آپ نے فرمایا فعجیب، میں وہ دعوت قبول کر لوں، میں چلا جاؤں. ہر بشر نے جانا ہے، میں رب کے پاس چلا جاؤں. تو اس سے پہلے میں آپ کو کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا تَارِكُ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. یہ خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اولہما کتاب اللہ، ان دونوں میں سے پہلی جو ہے وہ کتاب اللہ. فی الہدی، اس میں ہدایت ہے، اور والنور، اس میں نور ہے. قرآن مجید ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے. پھر فرمایا فخذوا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، اس کو چھوڑ نہ دینا. یہ میں نصیحت کر رہا ہوں، پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے اور میں اپنے رب کے پاس چلا جاؤں. میرے جانے کے بعد اس کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑے رہنا. اسی کتاب اللہ میں ہدایت ہے، اسی میں نور ہے. اور دوسری چیز فرمایا وہ رغب فی، اس کی بہت رغبت دلائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو مضبوطی سے پکڑنا، بہت رغبت دلائی آپ نے. اور پھر فرمایا ثم قال، پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأَهْلُ بَيْتِي، میری اہل بیت بھی ہے، میری اہل بیت بھی ہے. اور فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو 3 مرتبہ دہرایا. لوگوں میری اہل بیت کا خیال رکھنا، میں اپنی اہل بیت کے متعلق تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میری اہل بیت کا خیال رکھنا. اور یہ حدیث پڑھ کر یہ پھر کے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ اہل بیت صرف حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسن حسین رضی اللہ عنہم ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ آپ کی بیویاں ہیں، کوئی کہتے ہیں وہ ہیں، کوئی کہتے ہیں وہ ہیں. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ جماعت المسلمین کا ایک ادنا سا خادم ہونے کی حیثیت سے میں یہ کہتا ہوں یہ اہل بیت دونوں ہیں. عوام کو لڑایا ہوا ہے، وہ کہتے نہیں یہ ہے، وہ کہتے یہ ہے، لیکن دونوں ہیں. دلائل اللہ اکبر. سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء،
اے نبی کی بیویو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا ایک اعلیٰ مقام ہے، تم عظمت والی ہو، تمہارا مقام اللہ نے رکھا ہے۔ اور پھر سورہ احزاب کی ہی آیت نمبر 33 میں فرما دیا، تمہارا جو مقام ہے میں اس کو اور بڑھانا چاہتا ہوں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ یہ قرآن مجید میں الفاظ آئے، اے نبی کی بیویوں میں نے ارادہ کر لیا ہے، اے اہل بیت، نبی کی بیویوں سے اللہ مخاطب ہے، اے اہل بیت میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ تم کو ہر قسم کے گناہوں سے، میل کچیل سے، ہر قسم کی برائی سے تمہیں پاک و صاف کر دوں۔ جس کو اللہ پاک و صاف کر دے گناہوں سے، میل کچیل سے، ہر قسم کی عیب سے، جو اس کے اوپر انگلیاں اٹھائے۔ تو یہ آیت مبارکہ کہاں پر نازل ہوئی؟ اب یہاں تو اس آیت مبارکہ میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اہل بیت ہوئی نا، اس میں تو اور کوئی نہیں ہے، بیویوں سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ۔ ہاں مستدرک حاکم میں ہے تفسیر سورہ احزاب کا شان نزول میں، اور حدیث نمبر ہے 3558 3558 میں، ام سلمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، ام المومنین ہیں، وہ فرماتی ہیں فی بیتی نزلت هذه الآیۃ انما یرید اللہ، کہ یہ جو انما یرید اللہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے، یہ میرے گھر میں نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے گھر میں نازل ہوئی۔ جیسے ہی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، کہتی ہیں فَأَرْسَلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَىٰ عَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رضی اللہ عنہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسن حسین چاروں کو بلایا، اپنے پاس جمع کیا، اور پھر رب سے دعا کی۔ ان کے لیے تو اللہ نے آرڈر فرما دیا یہ اہل بیت ہیں، اور ان کے لیے دعا کر رہے ہیں رب سے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت۔ اور نبی کی دعا رد نہیں ہوتی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا مانگ لی تو یہ بھی اہل بیت میں شامل آیت میں نہیں ہے، لیکن نبی کی دعا سے حضرت علی، فاطمہ، حسن حسین بھی اہل بیت میں شامل ہو گئے۔ اب سوال اٹھتا ہے جو آج اعتراض کرتے ہیں، قالت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، یہ جو دعا مانگی شاید ہم آپ کی دعا سے اس آیت سے نکل نہ جائیں، ہم باہر نہ ہو جائیں، وہ اندر آ جائیں، اس آیت میں نبی کا فرمان ہے۔ تو یہ فیصلہ وہیں پر ہو گیا جہاں پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی، یا رسول اللہ ما انا من اہل بیت، کیا ہم اہل بیت میں ہیں یا نہیں ہیں؟ کیوں آیتیں تو ان پر نازل ہوئی تھی، نبی نے دعا مانگ لی تو ان کا یہ ایمان تھا نبی کی دعا سے بھی ہو سکتا ہے یہ حکم بدل نہ جائے، ہم اس سے نکل نہ جائیں، تو انہوں نے سوال کر دیا فوراً، اور یہ اللہ نے کروانا تھا سوال، اگر یہ سوال نہ ہوتا تو آج بڑے رفڑے ہوتے اس کے اوپر، اور اس کے باوجود ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اہلی خیر، کیا فرمایا؟ فرمایا تو میری اہل بیت ہو ہی، یعنی اس آیت سے آپ تو میری اہل بیت ہو ہی، آپ کیوں پوچھ رہی ہو؟ یہ ان میں شامل نہیں تھے، ان کے لیے میں نے دعا کی تو یہ بھی ان میں شامل ہو جائے، آپ تو میری اہل بیت ہو۔ تو پھر فرمایا وَهَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي اللَّهُمَّ أَهْلِ أَحَقٌ، اور فرمایا تم بہتر مقام پر ہو، بیوی سے فرمایا، اور تم تو ہو بہتر مقام پر، یہ لیکن یہ جو میں لایا ان کو جمع کیا یہ بھی میرے اہل بیت ہے۔ بیویوں سے بھی فرما دیا کہ یہ بھی میرے اہل بیت ہے، اور پھر فرمایا دعا مانگی اللہم اہلی احق، یا اللہ میرے اہل بیت میں، یا اللہ میری بیویاں زیادہ حقدار ہیں، اس آیت کی میری بیویاں زیادہ حقدار ہیں،
کہ یہ تو میری دعا سے اہل بیت میں شامل ہوئے، وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت ان کو بتایا. تو یہ اہل بیت کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیویاں بھی ہیں اور حضرت علی، فاطمہ، حسن، حسین رضی اللہ عنہم بھی ہیں، دونوں اہل بیت میں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْمَجِيدُ. تو میں عرض کر رہا تھا اہل بیت کون لوگ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو جب مخاطب ہوتے تھے، ان کو سلام کرتے تھے، حال حوال پوچھتے تھے، پھر کیا فرماتے تھے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 4793 4793 حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زینب بنت جحش سے نکاح ہوا تو آپ نے ان کا ولیمہ کیا، اور ان کا ولیمہ کیا گوشت روٹی سے، روٹی اور گوشت، اور سب کا ولیمہ کیا، سب لوگوں کو کھلایا. رات گزارنے کے بعد، ولیمے کے بعد، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے پاس، حدیث کے الفاظ ہیں خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اپنی زینب بیوی کے گھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں اور فانطلق الی حجرۃ عائشہ، کہ سب سے سامنے سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف لے جاتے ہیں. سب سے پہلے ام المومنین عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جا کر ملتے ہیں. فقال، اور جا کر کہتے ہیں السلام علیکم اہل البیت. بھئی اب اس میں کوئی فیصلے میں کوئی پیچھے کوئی چیز رہ گئی؟ آپ نے فرمایا اہل بیت تم پر اللہ کی سلامتی ہو. اور جواب میں حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ نے بھی کیا فرمایا؟ السلام علیکم یا اہل البیت ورحمۃ اللہ. اور انہوں نے بھی جواب میں کیا فرمایا؟ فقالت وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وہی جواب انہوں نے فرمائے سلام کے. اور پھر آپ صحیح مسلم میں ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیف انتم یا اہل البیت. یہاں بھی کیا فرمایا؟ اے اہل بیت تمہارا کیا حال ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی مبارکہ میں اپنی بیوی کو اہل بیت فرما رہے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے پاس گئے اور سب سے یہی مکالمہ کیا، یہی کلام کیا، اور سب نے یہی جواب دیا. حضرت عائشہ نے جواب دیا. بس تمام بیویاں اس فرمان رسول سے بھی اہل بیت ہو گئی. اب ہے ان اہل بیت میں سے سب سے زیادہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے کرتے تھے؟ کوئی کسی سے کہتا ہے، کوئی کسی سے کہتا ہے. آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے پوچھتے ہیں کس سے محبت ہے. ترمذی میں ہے صحیح سند سے حدیث نمبر 3890 3890 انس، حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، قال فرماتے ہیں قیل یا رسول اللہ، کسی شخص نے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من احب الناس الیک، آپ کو انسانوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قال عائشہ، فرمایا انسانوں میں، مرد اور دونوں انسان ہیں نا، انسانوں میں سب سے زیادہ مجھے محبت حضرت عائشہ سے ہے. کہہ سکتے سے علی سے ہے، فاطمہ سے، حسن سے. کیا فرمایا؟ انسانوں میں سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ سے. کس نے فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. قیل من الرجال، وہ شخص سوال کرتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو مردوں میں سے پوچھ رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا مردوں میں سے. قال ابوہا، عائشہ کے ابو سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے. اور جس سے اللہ کے رسول سب سے زیادہ محبت کریں، جو ان کے خلاف غلیظ زبان استعمال کرے، تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اللہ ہی ان کو اس کی سزا دے گا. اور یہ پوچھنے والا سائل کون تھا؟ ترمذی میں ہی ہے حدیث نمبر 3885 3885 میں ہے. یہ پوچھنے والے جو تھے عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ. اب آتے ہیں آگے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ سے محبت کرتی تھی یا نہیں؟ یہی جھگڑا ہے نا ان لوگوں کا. اور جس سے حضرت فاطمہ محبت کرے، جو اس سے نفرت کرے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ میں تو یہی کہہ سکتا ہے لعنت اللہ علیہ والملائکۃ والناس اجمعین.
جس سے اللہ کے رسول محبت کریں، جس سے حضرت فاطمہ محبت کریں، جو اس سے محبت نہ کرے وہ اسی کا حقدار ہے۔ صحیح بخاری میں ہے حدیث نمبر 2581 2581۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو تھی نا، تو ان محبت کی حضرت عائشہ سے جو محبت تھی، جب کوئی تحفہ لے کر جاتا تو جب حضرت عائشہ کا باری کا دن ہوتا اس وقت تحفہ لے کر جاتے۔ دوسری بیویاں جو تھیں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اللہ کے رسول آپ صحابہ سے فرمائیں کہ ہماری باری ہو اس دن بھی تحفہ لے کر آ جایا کریں۔ تو آپ خاموش ہو گئے۔ مختلف بیویاں آپ کے پاس آتی رہی، آپ نے جواب نہیں دیا۔ پھر وہ بیویوں نے کہا آپ کی لخت جگر ہے، آپ کی پسند محبت کرتے ہیں، اپنی بیٹی ہے، ان کو کیوں نہ بھیجیں سفارش کے طور پر۔ تو حضرت فاطمہ کو بھیجتے ہیں سب بیویاں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرتی ہیں تو ان کو تو کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت فاطمہ نے کیا فرمایا یا بنیۃ الا تحبین ما احب، اے میری بیٹی، اے میری لخت جگر، اے میرے جگر کے ٹکڑے، جس سے میں محبت کرتا ہوں اس سے آپ محبت نہیں کرو گی؟ کیسا سوال کر ڈالا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا قالت بلا، اے اللہ کے نبی کیوں نہیں، جس سے آپ محبت کریں میں اس سے محبت کیوں نہیں کروں گی؟ میں ان سے محبت کرتی ہوں۔ کس سے؟ حضرت عائشہ سے۔ تو حضرت فاطمہ ان سے محبت کر رہی ہیں اور تم کیا کیا بکواس کرتے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ سورہ احزاب آیت نمبر 6 میں یہ مقام، یہ عظمت ہے نبی کی بیویوں کو جو کسی کو اور نہیں ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا تمام مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ بلند ہیں اور عزیز ہیں۔ اسی لیے صحیح بخاری میں حدیث ہے نا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا جو کوئی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے والد سے، اپنی اولاد سے، حتیٰ کہ والناس اجمعین، تمام انسانوں سے زیادہ جب تک مجھ سے محبت نہ کر ایمان والا ہو نہیں سکتا۔ تو ہمیں اپنی ہر چیز سے، تمام انسانوں سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت ہونی چاہیے، تب مسلمان و ایمان والے اور مسلم کہلانے کے حقدار ہو سکتے ہیں۔ آپ سے محبت ہے، آپ کی سنت سے محبت ہے۔ اور فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، ان کی یہ شان ہے اور ان کی بیویوں کی یہ شان ہے، جن کی یہ شان ہے ان کی بیویوں کی یہ شان ہے کہ وہ ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ کیا ہیں؟ ایمان والوں کی، مومنین کی مائیں ہیں۔ یہ اللہ نے فرما دیا میرے نبی کی تمام بیویاں ایمان و مومنین کی مائیں ہیں۔ اور سورہ احزاب میں ہی آیت نمبر 53 میں ماں سے نکاح حرام ہے، ماں سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کو اسی کھانے میں ڈال دیا۔ فرمایا کہ جو نبی کی بیویاں ہیں ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے یہ کیونکہ مومنین کی مائیں ہیں ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، کوئی نکاح نہیں کر سکتا۔ بھئی کس کی مائیں ہیں؟ مومنین کی۔ کس کی مائیں ہیں؟ مومنین کی۔ اب میں سوال کرتا ہوں اور ماں باپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 33 فلا تقل لہما اف، ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کہو، ولا تنہرہما، اور نہ ان دونوں میں سے کسی کو جھڑکو، بلکہ وقل لہما قولا کریما، ان کے ساتھ نرم لہجے میں بات کیا کرو۔ ایمان والوں کی مائیں ہیں، ان پر بھی یہی آیت لاگو ہوتی۔ جو لوگ کہتے ہیں حضرت علی اور حضرت عائشہ کی جنگ ہوئی تھی، قرآن تو کہتا ہے بیویاں ہیں نبی کی، ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ حضرت علی نے اپنی ماں سے جنگ کی، یہ قرآن کی مخالفت ہو جائے گی۔ ہمارا جماعت المسلمین کا یہ ایمان ہے، حضرت علی نے حضرت عائشہ سے کوئی جنگ نہیں کی ہے، وہ انہیں اپنی ماں سمجھتے تھے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اور غور کریں، علی، فاطمہ، حسن، حسین یقیناً مومنین ہیں۔ کیا ہے؟
جو ان کے مومنین ہونے میں شک کرے اس پر بھی ہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین کرتے ہیں۔ اور نبی کی بیویاں مومنین کے مائیں ہیں۔ اب نبی کی تمام بیویاں علی کی بھی مائیں ہیں، فاطمہ کی بھی مائیں ہیں، حسن کی بھی مائیں ہیں، حسین کی بھی مائیں ہیں۔ کیوں؟ یہی مومنین ہیں اور مومنین کے مائیں ہیں۔ اور پھر سن لیں فیصلہ مستدرک حاکم حدیث نمبر 15623 15623، نسائی میں حدیث نمبر 3106 3106، اور بہقی میں شعب الایمان میں ہے حدیث نمبر 7833 7833، صحیح سند کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ماں کے قدموں میں ہے۔ غور کریں، جنت ماں کے قدموں میں ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا اور تمام امہات نبی کی بیویاں یہ علی، فاطمہ، حسن، حسین رضی اللہ عنہ کی مائیں ہیں اور جنت ماؤں کے قدموں میں ہے۔ وہ سمجھتے تھے انہوں نے ہمارا ایمان ہے، انہوں نے سب نے ان کو اپنی مائیں سمجھا ہے، ان کا اکرام کیا ہے، ان کی عزت کی ہے۔ جو بعد میں اپنی زبان گندی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو یا تو ہدایت دے یا پھر ان پر اپنا کوئی ایسا عذاب نازل فرمائے کہ ان کی عزت، ان کا جو عظمت ہے وہ برقرار رہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح صحیح سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، خطبے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یا اللہ، یا مالک الملک، ہم میں سے جو بھی بیمار ہے، کسی کے لیے جو ہے دعا کے لیے کہا بھی گیا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، یا اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ کا فرما۔ اور جب دعا ترمذی میں حدیث سے 3 دفعہ مانگ لی جاتی ہے، پھر وہ چیز خود کہتی ہے، جس کے لیے دعا مانگی جاتی ہے وہ چیز خود کہتی ہے یا اللہ مجھے اس کو دے دے، یا اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، یا اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، یا اللہ ہم میں سے جس کو موت دے، یا اللہ ایمان کی حالت میں موت دے، شہادت کی موت دے، یا اللہ کسی کا محتاج نہ بنانا، یا اللہ ہم میں سے جس کو بھی موت دے، ایمان کی حالت میں موت دے، شہادت کی موت دے، یا اللہ کسی کا محتاج نہ بنانا، یا اللہ ہم میں سے جب بھی کسی کو موت دے، ایمان کی موت، ایمان کی حالت میں موت دے، شہادت کی موت دے، اور کسی کا محتاج نہ بنانا۔ یا اللہ جو ہمارے فوت ہو گئے ہیں ان کو بھی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، یا اللہ ہمارے جو فوت ہو گئے ہیں ان پہ اپنی خاص رحمت نازل فرما، ان کی قبروں کو کشادہ کر دے، ان کی قبروں کو جنت کے ٹکڑے بنا دے، جنت کے باغات میں سے باغات بنا دے، یا اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو پاک روزی عطا فرما، یا اللہ جو مقروض ہیں یا اللہ ان کے قرض ادا کرنے کا کوئی نہ کوئی سبب بنا، یا اللہ جن کی اولاد کے رشتے نہیں ہو رہے یا اللہ ان کے لیے کوئی سبب پیدا کر ان کے رشتے ہو جائیں۔ کسی کی لڑکیاں جوان بیٹھی ہیں، کسی کے لڑکے جوان بیٹھے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ قومیت پرستی چھوڑ دو، دولت مند دیکھ کر لینا دینا چھوڑ دو، یہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کے مطابق دیندار دیکھو، بے شک غریب ہے پرواہ نہیں ہے، دیندار لڑکا ہے اپنی لڑکی دے دو، دیندار لڑکی ہے لڑکا کے لیے لے لو۔ آج ہم سوچتے ہیں نہیں میں امیر ہوں لڑکی بھی امیر ہونی چاہیے، ارے نہیں بھائی، امیر ہے تو لڑکی غریب کی لے، اگر لڑکی کا امیر ہے تو لڑکا غریب کا لے، وقت دونوں کا گزر جائے گا، اس پہ عمل کرو۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری تمام پریشانیاں دور فرمائے، ہم اللہ تعالیٰ اس فرقہ واریت کے عذاب سے ہمیں بچائے، اللہ تعالیٰ تمام فرقوں کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔ ah